بلعم باعورہ ایک ایسا اللہ کا ولی جس کو قرآن نے کتا کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، تصور کریں ایک پہاڑ کی چوٹی جہاں ہوا چل رہی ہو اور بادل دھیرے دھیرے گرج رہے ہوں۔ ایک عالم و عابد اپنی روحانیت کی روشنی میں کھڑا ہو، اس کی دعائیں فلک کی بلندیوں تک پہنچتی ہوں اور اس کے شاگرد اس کے گرد بیٹھے ہوں۔ سب کے چہرے پر احترام اور خوف کا آمیزہ نظر آ رہا ہو، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آئے جب یہ نیک ولی جو کہ صرف عابد تھا، اس کی عبادت سب جانتے تھے، ایک ایسا عمل کرتا ہے جو اسے کتا بنا دیتا ہے اور اس کی بیوی کو بھی کتیا کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیا ہوا؟ یہی راز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن رکیے، یہ ویڈیو صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ آپ کو لے کر جائے گی ایسے مناظر کی طرف جہاں آپ دیکھیں گے اسلام میں زنا اور بدکاری کے سنسنی خیز نتائج۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی عبرت آموز حکایت، مدرسے کے ایک حقیقی طالب علم کی داستان جس نے غلطی کی اور استاد نے اسے کیسے پکڑا۔ یعنی ناظرین، آج کی ویڈیو نہ صرف بلعم باعورہ کے راز سے پردہ اٹھائے گی بلکہ آپ عبرت، سبق اور سنسنی خیز حقائق بھی جانیں گے۔ ناظرین، بلعم بن باعورہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد اور زاہد تھا۔ یہ عالم تو مشہور تھا، لیکن یہ در حقیقت صرف عابد اور زاہد تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے اس کی درسگاہ میں 12,000 طالب علم موجود رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر آ رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اپنی بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس کے سامنے اصرار کیا۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ مگر استخارے کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر وہ بد دعا کرے گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر ہدایات اور تحائف بلعم کی خدمت میں پیش کیے اور پھر بے حد اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باعورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ مال کے جان میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا، افسوس اے بلعم، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے کی طرف موڑ کر دھکیل دیتے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ اس گدی کی تقریر سن کر بلعم بن باعورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان، وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا، اے بلعم، تم تو الٹی دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں جو کچھ بولتا ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر غضب الہی نازل ہوا، ناگہانی اس کی زبان لٹک گئی اور سینے تک آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔
مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں کہ تم شاید ایسا کرو تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دے سکو۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکر کے سامنے بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر اور فریب کا جال بچھایا اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور وہ فتویٰ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، خبردار، یہ تمہارے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مگر اس رئیس پر شہوت کا غلبہ ایسا زبردست سوار ہوا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 کے قریب آدمی لقمہ اجل بنے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس لوٹا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ ناظرین، بلعام بن باعورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اے محبوب، انہیں اس کا حال سناؤ کہ جب ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہ ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین میں پڑ گیا اور اپنی خواہشات کا تابع ہو گیا، اور اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم کو نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان رکھیں۔ ناظرین گرامی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلعام بن باعورہ کیوں ذلیل ہوا؟ روایات میں آتا ہے، بعض انبیاء نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا، تو نے بلعام بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں ذلیل و رسوا ہرگز نہ کرتا۔ ناظرین، بلعام بن باعورہ کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے ان لیڈروں کو اور عابدوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعام بن باعورہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صرف اس کے لیے وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو چکا تھا اور دانستہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ تو یہ اسی کا وبال پڑا کہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہو کر مردود ہو گیا اور عمر بھر کتے کی طرح زبان لٹکتی رہی اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی اور شعلہ بار آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ لہذا ہر مسلمان، خصوصاً مشائخ کو مال و دولت کے حرص اور لالچ کے جال سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس سانحے سے عام مسلمان بھی یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں ملائکہ اور مومنین تھے، ظاہر ہے اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے زمین لرزہ بر اندام تھی، مگر صرف ایک بد نصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیلی کہ ملائکہ لشکر سے الگ ہو گئے اور طاعون کے عذاب نے پورے لشکر کو تتر بتر کر دیا، اور یہ فوج ظفر موج ناکام و نامراد پسپا ہو کر واپس لوٹی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے، اگر وہ کفار کے مقابلے میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوست سے بچتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا رعب کفار کے دلوں سے نکل جائے گا، اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی عسکری طاقت بھی فنا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح رہے، زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی برقرار رکھی ہے۔ زنا اور بدکاری آج بھی ہر طرف عام ہیں، لہٰذا زنا اور بدکاری سے متعلق یہاں ایک صحابی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حکایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک عورت نے جب اللہ کے ایک ولی کے ساتھ زنا کرنا چاہا تو ایسا کیا ہوا کہ لوگوں نے اس نیک ولی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک عابد شخص تھا۔
جو کہ صدیق یعنی درجہ اول کے ولیوں کے اندر شمار ہوتا تھا۔ شان یہ تھی کہ خانقاہ پر بادشاہ بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آپ پر خاص رحمت تھی کہ عبادت خانے پر انگوروں کی بیل لگی ہوئی تھی، جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی۔ جب آپ اس کی طرف اپنا مبارک ہاتھ لے جاتے تو اس سے پانی ابل پڑتا، جسے آپ نوش فرما لیتے۔ ایک دن مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا ہے، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے ترس کھا کر اپنی خانقاہ میں اسے پناہ دے دی۔ جب رات گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی کہ میرے ساتھ کالا منہ کرو، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ آپ نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اس کو کپڑے پہننے کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانی اور برابر مطالبہ کرتی رہی۔ آپ نے مضطرب ہو کر اپنے نفس سے پوچھا، اے نفس تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں تو اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، تیرا ناس ہو، کیا تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنے کا امیدوار ہے؟ کیا تو طالب عذاب نار ہے؟ کیا تو دوزخ کے گندھک کے عذاب اور لباس کا درخواست گزار ہے؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا۔ مگر اس بدنیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس نے بھی اپنی تحریک برابر جاری رکھی۔ آپ نے اپنے نفس سے فرمایا، چل پہلے تجربہ کر لے، آیا تو دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ نہ جلا۔ آپ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلاتی گئی، حتیٰ کہ ہاتھ کا سارا پنجرا پگھل کر رکھ دیا۔ یہ درد انگیز منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی اور فضاؤں میں گم ہو گئی۔ وہ دھڑام سے گری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ نے فوراً اس کی برہنہ لاش پر چادر ڈالی۔ صبح دم ابلیس نے چلا کر اعلان کیا، اس عابد نے فلاں بنت فلاں کے ساتھ رات کو زیادتی کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر وحشت سن کر بادشاہ آگ بگولا ہوا اور سپاہیوں کے ساتھ عابد کی خانقاہ پہ آن پہنچا۔ جب وہاں سے لڑکی کی برہنہ لاش برآمد ہوئی تو عابد کے گلے میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹ کر باہر نکالا گیا، اور پھر سپاہیوں نے خانقاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ عابد صبر کا دامن تھامے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی کپڑے میں چھپا رکھا تھا اور کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ زانی کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لہٰذا بادشاہ کے حکم سے عابد کے سر پر آرا رکھ کر ان کے بدن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ عابد کی وفات ہو جانے کے بعد اللہ نے اس عورت کو زندہ کیا اور اس نے ابتدا تا انتہا ساری کہانی سنائی۔ جب آپ کے ہاتھ سے کپڑا ہٹایا گیا تو لڑکی کے بیان کے مطابق واقعی وہ جلا ہوا تھا۔ اس کے بعد لڑکی حسب سابق پھر مر گئی۔ یہ حیرت انگیز حقیقت سن کر لوگوں کے سر عقیدت سے جھک گئے اور خوش نصیب عابد کی اس دردناک رحلت پر سبھی تأسف کا اظہار کرنے لگے۔ جب ان کے لیے قبر کھودی گئی تو اس سے مشک و عنبر کی لپٹیں سامنے آنے لگی۔ جوں ہی دونوں کے جنازے لائے گئے تو آسمان سے صدا آنے لگی، صبر کرو یہاں تک کہ ان پہ فرشتے پہلے نماز پڑھ لیں۔ تدفین کے بعد اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب عابد کی قبر پر چنبیلی کو اگا دیا۔ پھر لوگوں نے قبر پر ایک کتبہ آویزاں پایا جس میں اس طرح کا مضمون تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کی طرف میں نے اپنے فرشتوں کو جمع فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ سنایا اور میں نے 50,000 دلہنوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اس ولی کا نکاح کر دیا ہے۔ میں اپنے فرما بردار بندوں اور مقربوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازا کرتا ہوں۔ بلکہ ناظرین، تاریخ میں یہ بھی بیان ہوا ہے، ایک عورت روز اپنی گلی میں ایک نوجوان کو دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ نوجوان اس عورت کو دیکھے بغیر سر جھکا کر گلی سے گزر جاتا تھا۔ دیکھنے میں وہ نوجوان کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن نوجوان اتنا خوبصورت تھا وہ عورت دیکھتے ہی اسے اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی تھی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس پر نظر التفات یہ نوجوان بھی ڈالے۔ لیکن وہ خوبصورت نوجوان اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ اس عورت کو اب ضد ہو چکی تھی۔ وہ حیران تھی، کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ خوبصورت اتنی، جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔
اسے حیرت ہونے لگی، جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے، اور جس کو وہ پسند کرے وہ اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھے۔ اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ دوشیزہ پاگل ہو چکی تھی، اور ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایسا طریقہ سجھایا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ بس اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مجبور ہے، خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ تو اپنی فطرتی سادگی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی دوشیزہ داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی دوشیزہ خوبصورت اور جوان تھی۔ نوجوان نے پوچھا، بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہو چکی ہو۔ اس نے دوشیزہ کو بہت سمجھایا لیکن اس پر شیطان سوار ہو چکا تھا اور اس نے کہا، یا تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہو گئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ نوجوان یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی طرح بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا، نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر اس قسم کا الزام لگ جائے گا، اسے کوئی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی اجازت دو۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا بتایا۔ نوجوان نے اندر جا کر ڈھیر ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، فوراً نکل جاؤ۔ نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر جا کر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کسی طالب علم نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بدبو نہیں گئی اور استاد طنز کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنے آپ کو سمیٹنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ آخرکار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے پاس بلایا اور خوشبو سونگھنے لگے۔ اس نوجوان کی باری آئی، وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا اور خوشبو اسی کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا، استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتا ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اور اس نے سارا واقعہ اپنے استاد کو سنا دیا۔ استاد نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے بہت قیمتی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اور گندگی میں اپنے آپ کو ڈالا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدلا جو اس دنیا کی خوشبو ہرگز نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ وہی خوشبو آتی رہی۔ ناظرین، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ سبق حاصل ہو کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی آدمی کو صرف 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دے دے تو میں اس کو جنت کی ذمہ داری دوں گا۔ پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ۔ یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو جسم کو اذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ آج ضرور سوچئے گا اور مجھے اپنے من کی آواز سے بھی ضرور آگاہ کیجئے گا کہ کیا یہ بات اور یہ حدیث 100% درست نہیں ہے؟ مجھے آپ کی رائے کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔